السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ عزیز بھائیو، آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب جو ہے قرآن مجید کا وہ جاری ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تی، وہ نعمت، انعمت، جو انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کوئی فائدہ دے گی، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان سے، نہیں کوئی فائدہ ہوگا کسی جان کو، ان نفسن، کسی جان سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعہ، کوئی سفارش، ولا یوخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، پکڑا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر دوبارہ بنی اسرائیل کا جو ہے تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت ان کو ان کی اوپر کی گئی نعمتوں کا وہ یاد دلا کر تو دوبارہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو آخرت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا: بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وانی، یہ کہ میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یہ فضیلت ان کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی، بنی اسرائیلیوں کو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن قرآن نے یہ کہہ کر کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، یہ کہہ کر فضیلت جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، یعنی صحابہ اکرام، وہ پہلا زمانہ، اور پھر ان کے بعد ثم الذین یلونہم، جو ان سے ملے گا، یعنی تابعین، جو صحابہ سے ملیں گے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو لوگ ان تابعین کو ملیں گے، یعنی تبع تابعین۔ یہ تین زمانے اور تین طرح کے لوگ جو ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہترین ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بہترین امت ہے وہ اب امت محمد ہے، بنی اسرائیل والے نہیں ہیں۔ لیکن ان کو وہ نعمت اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ تم اب بھی بہترین بن سکتے ہو اگر تم اختیار کرو امت محمد کو۔ پہلے تم کو اللہ نے فضیلت دی تھی جہانوں پر، علی العالمین، تمام جہانوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ یہ ساری چیزیں نعمت یاد کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا جائے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کے اندر شروع سے ایک چیز چلی آ رہی تھی، وہ چیز یہ تھی
کہ ان کو قیامت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علماء اور بزرگوں پر بڑا مان کرتے تھے، بڑا ناز کرتے تھے۔ ان کو اس چیز کا بڑا ناز تھا کہ ہمارے علماء اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں اللہ سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے سفارش کر کے تو ہمیں چھڑا لیں گے۔ اب اس ضمن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کوئی فائدہ ہوگا، نفسن کسی جان کو، ان نفسن کسی جان سے، شیئا کچھ بھی۔ یعنی اللہ رب العزت کو فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن سے ڈر جو، وہ ایسا دن ہے جس دن کسی جان کو کسی جان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ قبول کیا جائے، منہا، اس سے، شفاء، کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ قیدی ہو کر آتا ہے تو اس کی تین صورتیں اس کو چھڑانے کی، یا اس کی کوئی بندہ سفارش کر دے، یا اس کا معاوضہ ادا کر دیا جائے، یا تیسری صورت ہے کہ حملہ کر کے اس کو چھڑا لیا جائے۔ یہ تین صورتیں ہیں نا بھائی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات صاف کہہ دی ہے کہ اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو بندہ سفارش کرے اللہ کے ہاں مگر الا باذنہ، اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ تو سفارش ہو سکتی، یہ نہیں کہ بالکل سفارش نہیں ہوگی، سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، الا باذنہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو، جو بندہ اذان کے بعد اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ محمدا الوسیلہ والفضیلہ، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر سب سے اونچا مقام جو ہے وہ مقام محمود ہے، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مقام مجھے عطا کیا جائے گا۔ تو فرمایا آپ میرے لیے دعا کیا کرو، جو بندہ میرے لیے مقام محمود کی وسیلہ کی دعا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں اس کی سفارش کروں گا۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں سفارش ہوگی، لیکن کن کی؟ مومنین کی۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی، یہ سفارش مشرکین اور کافروں کے متعلق ہے کہ کافروں کی اور مشرکین کی کوئی سفارش جو ہے ان کی قبول نہیں ہوگی، جبکہ مومنین کی سفارش جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے ساتھ کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہی بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور تمام لوگ جو ہیں باغم باغ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، تو پھر سارے انبیاء اور لوگ مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سفارش کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا کہ اے نبی سجدہ سے سر اٹھائیے اور آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس وقت اپنی امت کی مومنین کی میں سفارش کروں گا۔ تو مومنین کے لیے انشاءاللہ ہمارے حق میں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، ہمیں ہمارے نبی انشاءاللہ سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش ہمارے حق میں مومنین کے لیے قبول ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ تو جو یہ چیز کہی گئی ہے نا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ اس دن کوئی جو ہے سفارش کسی سے قبول نہیں کی جائے گی، وہ کافروں کے متعلق ہے، مشرکین کے متعلق ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے فرمایا وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، معاوضہ لیا جائے گا۔ یعنی گرفتار بندے کی تین صورتیں ہیں کہ یا تو اس کی کوئی سفارش کر دے آ کے، اب اس کی سفارش کوئی کر نہیں سکتا، قیامت والے دن اتنا خطرناک ہولناک دن ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر مشرک اور منافقین اور جو کافر ہیں ان کی سفارش تو بالکل اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی، ان کے حق میں سفارش لینی نہیں کسی کی۔ پھر دوسرا فرما دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر دے، یعنی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا الا باذنہ، مگر جو اس کے اذن کے ساتھ، اور اس کے اذن کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ سفارش کون کرے گا؟ وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اذن کے ساتھ سفارش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ کوئی معاوضہ لے لیا جائے، قیدی کو چھڑانے کے لیے کوئی پیسہ دھیلا، کوئی ایسی چیز کو دے دی جائے جس کے عوض میں اس کو قیدی کو چھوڑ دیا جائے، تو قیامت والے دن جو قیدی پکڑے جائیں گے، گناہ گار جو پکڑے جائیں گے، ان سے ایک تو سفارش قبول نہیں ہوگی اور دوسرا ان کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ حملہ کر کے چھڑا لیا جائے، تو اس دن تو مالک الملک جو ہے، جبار اور قہار ہے، وہ تو سارے کے سارے لائن حاضر ہوں گے اس کے دربار میں، تو حملہ کرنے والا کون ہوگا بھائی؟ چھڑانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، سارے کے سارے عاجز ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کو تینوں صورتیں رد ہو جائیں گی، ولام ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ان کی مدد کرنے والا کوئی رہے گا ہی نہیں، صرف اللہ واحد قہار جو ہے، جبار جو ہے، وہ اللہ پوری بادشاہت کا جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، اس کی بادشاہت ہوگی پوری دنیا پر، اور قیامت والے دن وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ پھر سب کو آواز دے کے بلائے گا، پھر سارے لوگ اس کے ہاں حاضر ہوں گے اور کسی کی کوئی سفارش، کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن بھی سرخرو فرمائے، اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اپنے کلام کو، قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔